جی ذرا ریپ اپ بھی ہم کر رہے ہیں سال کا، اور آپ کو بتائیں کہ خارجہ پالیسی، سفارتکاری اور عسکری میدان میں عالمی سطح پر سال 2025 پاکستان کے لیے غیر معمولی بلکہ تاریخی کامیابیوں کا سال ثابت ہوا ہے، اور پاکستان نے عالمی تنہائی سے عالمی لیڈرشپ کا سفر چند ماہ میں طے کر کے دنیا کو حیران کر دیا۔ ہم خود بھی حیران ہو گئے، اور غیر ملکی جریدے بھی پاکستان کی کامیاب سفارتکاری کا اعتراف کرتے رہے۔ خاص طور پر بھارت سے جنگ جیتنے کے بعد دنیا کا پاکستان کے بارے میں روایتی تصور ہی بدل گیا۔ پاکستان ایک خوددار، مضبوط اور طاقتور ملک کے طور پر ابھر کر سامنے آیا۔ دوسری جانب بھارت کو عالمی سفارتکاری میں تنہائی اور سبکی کا سامنا کرنا پڑا۔ اسرائیل کے علاوہ دنیا کے کسی ملک نے بھارت کے اقدام کی حمایت نہیں کی، خاص طور پر امریکہ سے پاکستان کے تعلقات جو تقریباً نہ ہونے کے برابر تھے، ان میں غیر معمولی سرگرمی بہتری دیکھی گئی، ڈیولپمنٹ ہوئی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے منتخب ہونے کے بعد اپنے پہلے ہی خطاب میں پاکستان کی تعریف بھی کی۔ واشنگٹن ٹائمز نے سال 2025 کو پاک امریکہ تعلقات میں انقلابی تبدیلیوں کا سال قرار دیا۔ اپنے آرٹیکل میں لکھا کہ پاکستان کو فوقیت حاصل ہو گئی ہے، امریکہ کے لیے فرسٹ انڈیا کا دور اب ختم ہو چکا ہے۔ پاک بھارت جنگ کے بعد پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں فیصلہ کن تبدیلی آئی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے لاتعداد مرتبہ پاکستان کی سیاسی اور فوجی قیادت کی برملا اوپنلی تعریفیں کی ہیں، جنگ میں بھارتی طیاروں کی تباہی کا ذکر بھی بار بار کیا۔ اچھا، اس قسم کی تو بہت سے سٹیٹمنٹس تھرو آؤٹ دی ایئر ہمیں سننے کو ملے۔ اعزاز چودھری صاحب نے ہمیں جوائن کیا، سینئر سفارتکار ہیں۔ اعزاز چودھری صاحب، آج سال کا آخری دن ہے، اور اس سال کا آخری دن جس کے آغاز میں بلکہ اگر ہم پہلے چلے جائیں عالمی تنہائی کا شکار نظر آ رہے تھے، اور اختتام پر ہم دنیا کا ایک نمایاں نام ہیں، تو کیا یہ ایک انقلابی تبدیلی آپ کو لگی ہے؟ جی بہت شکریہ۔ بالکل یہ انقلابی تبدیلی سے کم نہیں ہے، کیونکہ بھارت جو پچھلے 2 دہائیوں سے پاکستان پر الزام تراشی کرتا تھا کہ پاکستان دہشت گردی کرتا ہے اور اس کی وجہ سے میں نے اس کے خلاف جارحیت کی ہے، وہ ایک دم سے پورا سرے بازار جو ہے ان کا بھانڈا پھوٹ گیا، کیونکہ پاکستان دہشت گردی نہیں کرتا تھا، الٹا بھارت پاکستان میں دہشت گردی کر رہا ہے، پراکسیز کے ذریعے بھی، یعنی بی ایل اے اور ٹی ٹی پی کے ذریعے بھی، اور ٹارگٹ اسیسینیشنز کے ذریعے بھی۔ لیکن الزام پاکستان پر تھا، اور پوری دنیا جو ہے اس کو شاید مانتی بھی تھی۔ لیکن اس دفعہ اس سال یہ کام بھی ہوا کہ بھارت نے جو پروپیگنڈا کیا ہوا تھا دہشت گردی کے حوالے سے، وہ بھی، اس کا بھی خاتمہ ہوا۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ریڈ فورٹ میں جو واقعہ ہوا، اس کے باہر جو واقعہ ہوا، اس کا الزام پاکستان پہ نہیں دھرا گیا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ دنیا اب اس کا اعتبار نہیں کرے گی۔ اور دوسری جو چیز تبدیلی آئی جو بہت بڑی تبدیلی تھی، وہ یہ تھی کہ پاکستان نے بھارت کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا۔ بھارت نے وہاں اپنے لوگوں میں، ان کی قیادت نے تو یہ شاید بتایا کہ نہیں ہم جیت گئے ہیں، لیکن اب آہستہ آہستہ جب یونائٹڈ نیشنز کی رپورٹ آ گئی، ان کے اسپیشل رپورٹرز نے جو لکھی ہے رپورٹ کہ کس طرح بھارت کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا پہلگام کا، اور اس نے یہ جارحیت کی، اور پانی بھی جو روکا پاکستان کا وہ بھی، یعنی معاہدہ جو سسپینڈ کیا وہ بھی جارحیت تھا، اور امریکہ کی جو ایڈمنسٹریشن نے کانگریس کو رپورٹ دی، اس میں بھی انہوں نے لکھا کہ پاکستان کو کلیئر ایج تھا اس میں۔ اس کے بعد سے میرے خیال میں اب بھارت جو ہے وہ پریشانی کا شکار ہے، اور پاکستان میں یہ خوشی ہے کہ ہم نے اتنے بڑے ملک کو، جو ہمارے سائز سے بھی بڑا تھا، ہماری آبادی اور ہمارے یعنی تمام وسائل کے لحاظ سے بھی بڑا تھا، اس کو شکست دی، اور اس لیے پاکستان جو ہے نا، اس کا نام جو ہے دنیا میں اب بڑی عزت و تکریم سے دیکھا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات میں بہتری آئی ہے۔ چین کے ساتھ تو سی پیک 2 سیکنڈ فیز اس کی شروع ہو رہی ہے۔ سعودی عرب نے پاکستان کے ساتھ ایک اسٹریٹجک میوچول ڈیفنس ایگریمنٹ کیا ہے، اور ایک تانتا بندھا ہوا ہے ہیڈز آف اسٹیٹس کا پاکستان آنے میں۔ یہ سارا کا سارا جو ہے اس مئی کی وجہ سے، وہ جو ایک انقلابی جو قدم آپ کہہ رہے ہیں، وہ مئی 2025 کا مہینہ تھا، اور جس کے نتیجے میں پاکستان کا الحمدللہ گراف اب بہت بہتر ہے۔ مئی کے بعد سب کچھ بدل گیا اور ہمارے لیے بہتر ہی ہوا۔
ظاہر ہے دنیا کے مطلب ہمیں خود بھی شروع میں تو یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن لٹرلی ہماری افواج نے جو پرفارمنس دی، جس بہادری کا مظاہرہ کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہمارا ساتھ دیا اور جس کی وجہ سے ہمیں فتح نصیب ہوئی۔ اعزاز صاحب، پاکستان کی تمام بڑی پابست تعلقات ٹھیک ہی ہیں اس وقت، بہت دیگر معاملات تو بہت اہم چل رہے ہیں دیگر ممالک سے، لیکن بڑا ضروری ہے کہ ہم ان تعلقات کو معاشی بہتری اور معاشی پارٹنرشپس میں بھی تبدیل کریں۔ دفاعی پارٹنرشپس بھی ہماری ہو رہی ہیں، سو کیا وہ ممکن آپ کو نظر آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے جی، ہم خوش ہو گئے، ڈونلڈ ٹرمپ نے ہماری متعدد دفعہ تعریفیں کر دیں، ہماری قیادت کی تعریفیں کر دیں، لیکن ہم امریکہ سے کیا معاشی طور پر حاصل کر پا رہے ہیں، یا دیگر ممالک سے کیا حاصل کر پا رہے ہیں، کیونکہ ہمارا چیلنج معاشی ابھی بھی برقرار ہے۔ ساری جو طاقتیں ہیں وہ اگر ایک ایشو پہ آپ کی پارٹنر ہیں تو دوسرے ایشو پہ رائیول ہیں، تو آپ یہی کلیہ پکڑ کر سارے ملکوں کے ساتھ تعلقات رکھ سکتے ہیں۔ آپ پارٹنرشپ بنائیے، چین کے ساتھ تو آپ کی ماشاءاللہ بہت اچھی پارٹنرشپ ہے، اس کو چینج نہ کیجیے۔ صرف اگر یہاں پہ سیکیورٹی کنسرنز ایڈریس ہو جائیں تو چینی اور بھی زیادہ انویسٹ کریں گے۔ امریکی بھی اس معاملے میں اب سمجھ گئے ہیں کہ بھارت وہ بھارت نہیں رہا جو انہوں نے بھارت نے اپنے آپ کو پروجیکٹ کیا ہوا تھا، یعنی وہ چین کے خلاف وہ کاؤنٹر بیلنس نہیں کر سکتا، وہ تو پاکستان سے نہیں نپٹ سکتا۔ تو اس وجہ سے امریکی جو ہے وہ اپنا رویہ پاکستان کی طرف تبدیل کیے ہوئے ہیں۔ یہ کب تک رہتا ہے یہ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن جب تک ہے میرے خیال میں امریکہ کی سرمایہ کاری ہمیں لینی چاہیے۔ اس کے علاوہ ہمارے بہت سارے اچھے دوست ہیں، جو ترکی اور آذربائیجان، آپ کو یاد ہوگا کہ مئی 2025 کی کنفرنٹیشن میں وہ دونوں ملک ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے، اور دونوں ملک جو ہیں وہ سرمایہ کاری کر سکتے ہیں پاکستان میں۔ ملیشیا بہت انٹرسٹڈ ہے، شاید اور بھی ممالک ہوں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اس وقت اپنی یہ جو خیر سگالی بنی ہے، یہ جو گڈ ول بنی ہے ساری دنیا کے ساتھ، اس کو یقیناً اپنی اقتصادی ترقی کی طرف لے جانا چاہیے، کیونکہ اقتصادی ترقی میں ہی پاکستان کی آگے سے جو خوشحالی ہے اس کی ضمانت دی جا سکتی ہے۔ And that should be 2026 کہ ہم نے اتنے تعلقات جو بہتر ہوئے ہیں، جو بڑے اہم ہیں، And we should build upon them. we should build upon them Absolutely. and turn them into economic benefits for us and Definitely there must be a plan to do that.